بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لعلی خلق عظیم صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، خواتین و حضرات، ہم اور آپ خدا کے فضل و کرم سے اس دین کے ماننے والے ہیں اور اس نظام حیات کے پابند ہیں جس کو اللہ نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے برپا کیا تھا، اور جس کی پہلی روشنی مکے میں ظاہر ہوئی تھی اور جس کا نور پھیلتے پھیلتے سارے عالم میں پھیل گیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ آپ کی تعلیمات آخری الہی تعلیمات ہیں جن کے بعد کوئی دوسری تعلیم نہیں، اور آپ کی امت زمین پہ برپا کی گئی آخری امت ہے جس کے بعد کوئی دوسری امت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال اس حال میں گزارا کہ آپ کو نبی نہیں کہا گیا، اور 40 سال کے بعد آپ نے اپنے کو نبی کی حیثیت سے پیش کیا، اور 13 سال تک آپ مکے میں بحیثیت نبی رہے، اور پھر آپ نے آگے کی 10 سالہ زندگی مدینہ طیبہ میں گزاری، جو مدینہ آپ کا اپنا وطن بن گیا، جو آپ کی اپنی شناخت بن گئی، اور جہاں سے اسلامی تعلیمات کی کرنیں سارے عالم میں پھیلیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول مکے میں شروع ہوا، اور اس کی آخری آیات مدینے میں اتری یا کہیں اور اتری بعض روایات کے اعتبار سے، لیکن وہ مدنی آیات کہی جاتی۔ اس ساری مدت میں آپ کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، لوگوں سے معاملات کرنا، لوگوں کو برتنا اور ان کے ساتھ وقت گزارنا، یہ کوئی مختصر مدت نہیں بلکہ ایک طویل مدت ہے۔ اگر نبوت کی زندگی جوڑی جائے تو 23 سال، اور اس سے پہلے بھی جوڑ لی جائے تو 63 سال، بلکہ پہلے کی 40 سالہ زندگی وہ ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر پیش کیا تھا، اور فرمایا تھا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ میں اس اعلان نبوت سے پہلے تمہارے درمیان اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ گزار چکا ہوں، تم سمجھتے نہیں، تم دیکھتے نہیں، تم جانتے نہیں کہ میں نے کیسے گزاری ہے۔ یہ وہ زندگی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کے نتیجے میں امین کا خطاب دیا گیا، اور لوگ آپ کو امین کہنے لگے، آپ کو صادق کہنے لگے، آپ کے رہن سہن کو انتہائی معتبر سمجھنے لگے، اور اسی اعتبار اور اسی اہمیت اور اسی حیثیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر پیش کیا ہے کہ میری پوری زندگی نبوت کے اعلان سے پہلے ایک کھلی کتاب ہے تمہارے درمیان، اور اس کے بعد بھی کھلی کتاب رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ان کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان نبوت کے فوراً بعد ایمان ظاہر کیا اور ایمان لائیں۔ جو جتنا قریب تھا آپ سے، وہ اتنا ہی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گرویدہ تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قربت، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وابستگی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا مطالعہ،
اس نتیجے پہ ان کو پہنچایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، حضرت خدیجہ نے قبول فرما لیا، کیونکہ ان کو زندگی میں وہ سچائی دکھی، وہ حقائق دکھے کہ انہوں نے محسوس کر لیا کہ یہ شخص اپنی زندگی میں ایک انمول شخصیت کا مالک ہے، اور اسی شخصیت کے رخ کو، اس کے جلووں کو، اس کی جہتوں کو، اس کے تصرفات کو، اس کے سلوک کو اخلاق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ایک تعلق زندگی بسر کرنے کے لیے دوسرے سے برتا جاتا ہے، اسی کو اخلاق کہا جاتا ہے۔ جو میں نے آیت پڑھی ہے قرآن پاک کی، اسے بات کہی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کر کے، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کی بلندیوں پہ ہیں، بڑی بلندیوں پہ ہیں، آپ کے اخلاق بڑے عظیم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اگر سمجھنا ہے تو اس ایک واقعہ سمجھیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ میں سے کچھ حاضر ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور ان سے کہنے لگے کہ ماں یہ بتایا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات کیسے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ وہ کیوں نہیں، ہم نے قرآن پڑھا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جو قرآن میں ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، اور جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے وہ قرآن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی بھی کسی کو اف نہیں فرمایا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں آپ کی خدمت مسلسل 10 سال کرتا رہا، آپ نے کسی بات پہ نہیں فرمایا تم نے یہ کام کیوں کیا، تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کو ایک انتہائی اور حد درجہ دیانتدار، ایماندار، حقیقت پسند اور انسانوں کے حقیقی رہنما کے روپ میں پیش فرمایا، اور آپ کا یہ انداز، آپ کا لوگوں کے ساتھ یہ برتاؤ، آپ کی یہ شفقت ایسی تھی کہ لوگ آپ کے گرویدہ ہوتے چلے جاتے تھے۔ جو قریب آیا پھر لوٹ کر کے نہیں گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی خصوصیت کو دیکھ کر کے قرآن میں اللہ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ یہ اللہ کی رحمت تھی کہ آپ ان کے لیے نرم دل واقع ہوئے، اور اگر آپ سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے پاس سے ہٹ جاتے، آپ سے جدا ہو جاتے، آپ کے قریب نہیں آتے۔ علامہ اقبال نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ اس شعر میں، وہ شعر آپ سن لیں کہ ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں، فقط یہ بات کہ پیر مغاں ہے مرد خلیق۔ انسان کا اخلاق ہوتا ہے لوگوں کو کھینچ لیتا ہے، انسان کا اخلاق ہوتا ہے دوسروں کو دور کر دیتا ہے۔ میں نے یہ بات اس لیے آپ کو سامنے رکھی کہ اخلاق کا ایک عمومی تصور ذہن میں قائم ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی جب ملنے آتا تھا تو آپ یہ نہیں فرماتے تھے کہ تم لوگ جاؤ، آپ اتنی دیر بیٹھتے تھے، اس کی باتیں سنتے تھے جب تک وہ خود نہیں اٹھتا تھا، اتنی رعایت فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک ایسا شخص آپ سے ملنے آ گیا جس کے بارے میں بعض ازواج مطہرات جانتی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے انشراح نہیں ہے، دوری ہے۔ آپ بیٹھے رہے، باتیں کرتے رہے، بہت دیر ہو گئی۔ جب وہ چلا گیا، آپ اندر تشریف لائے تو آپ سے پوچھا گیا کہ اس آدمی کے ساتھ آپ کا یہ اخلاق، حالانکہ آپ اسے کبیدگی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تم یہ چاہتی ہو کہ میں بدخلقی کروں؟ میں کبھی بدخلقی نہیں کر سکتا، میں لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کے لیے آیا ہوں، میں اس لیے آیا ہوں کہ لوگوں کو اخلاق سکھاؤں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ اخلاق کو اپنائیں۔ اخلاق کی میں آپ کو نوعیت بتا دوں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریب، پہلے رشتے کے اعتبار سے چچا زاد بھائی، دوسرے رشتے کے اعتبار سے آپ کے داماد، اور عمومی طور پر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہیں کہ ایک مرتبہ حالت جنگ میں جب انہوں نے اپنے مخالف پہ پورا قابو پا لیا اور اس کو پچھاڑ دیا، اس کی چھاتی پہ بیٹھ گئے اور چاہا کہ اس کا کام تمام کر دیں، اس نے آپ کے چہرے پہ تھوک دیا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہٹ گئے۔ کوئی اور ہوتا تو غصہ آتا اور سزا دیتا، اس کو چھوڑ دیا، اڑ کے بھاگ گیا۔ پوچھا گیا کہ علی تم نے یہ کیوں کیا، کیوں چھوڑ دیا؟ انہوں نے کہا دیکھو جب تک اس کی میری لڑائی تھی وہ خدا کے لیے تھی، اور جب اس نے میرے چہرے پہ تھوک دیا تو مجھے بہت غصہ آیا، اب مجھے احساس ہوا کہ اب میری لڑائی ذاتی ہو گئی ہے اور میں اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام لینا نہیں چاہتا۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ دنیا میں اخلاق ہی ایک ایسی طاقت ہے جس کے ذریعے صاحب اخلاق لوگوں پہ اثر ڈال سکتا ہے۔ دنیا جن چیزوں کو طاقت کہتی ہے، اسلام کی نگاہ میں وہ حقیقی طاقت نہیں۔ حقیقی طاقت اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طاقتور، شہزور اور پہلوان کا تصور پیش کیا ہے۔ آپ نے فرمایا لیس شدید بسرعہ انما شدید من امتلک نفسہ عند الغضب۔ طاقتور وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے، جو کسی پہ قابو پا جائے۔ طاقتور وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے اوپر قابو رکھے، اپنے کو کنٹرول میں رکھے، جو خدا کے احکام کا پابند ہو اور اس کے آگے بڑھنا نہ چاہے، جو لوگوں کے ساتھ انتہائی نرمی کا برتاؤ کرے۔ میرے عزیزو، میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ اسلام نے دنیا میں جو برتری حاصل کی اس کی دو بڑی وجہ تھیں، ایک اسلام کی تعلیمات، دوسرے اس کے ماننے والوں کا بے ریا کردار۔ بے ریا کردار کا مطلب یہ کہ کسی کو خوش کرنے کے لیے، کسی کو راضی کرنے کے لیے نہیں، بلکہ خدا کی خوشنودی کے لیے اور خدا کو راضی کرنے کے لیے۔ وہ عمل جس سے خدا خوش ہو، وہ عمل جس سے خدا راضی ہو۔ مسلمانوں نے اپنے قیمتی دور میں کبھی بھی کسی کے ساتھ بدسلوکی نہیں کی، یہ ان کے اخلاق کا ایک خاص پہلو رہا ہے۔ یہاں پر میں ایک واقعہ بطور خاص سناؤں گا جو نہ رسول سے متعلق ہے، نہ اصحاب رسول سے متعلق ہے، نہ اہل بیت رسول سے متعلق ہے۔ یہ واقعہ اندلس کا ہے اور اس وقت کا ہے جب اندلس میں اسلامی حکومت اپنے زوال کی طرف مائل تھی، اور جب عیسائیوں مسلمانوں میں بڑا تصادم ہو رہا تھا۔ ایک روز کسی چوراہے کے اوپر ایک عیسائی مسلمان میں لڑائی ہوئی، عیسائی نے مسلمان کو چھرا گھونپ دیا، مسلمان نوجوان مر گیا۔ مسلمانوں نے عیسائی جوان کو دوڑایا مارنے کے لیے، وہ بھاگا، بھاگتے بھاگتے اس نے ایک احاطہ دیکھا، چہار دیواری سے کودا اور اندر آیا، دیکھا کہ ایک بڑے میاں بیٹھے کچھ پڑھ رہے ہیں، ان کے پاس پہنچا اور کہا مجھے آپ پناہ دے دیجئے۔ کہنے بات کیا ہے، تم کود کر کے آئے ہو، کون ہو؟ انہوں نے کہا میں چور اچکا ڈاکو نہیں ہوں، میں پناہ مانگنے آیا ہوں، مجھ کو مسلمان دوڑا رہا ہے مارنے کے لیے، ان کا پناہ دے دیجئے۔ بڑے میاں کہا آؤ، تو میں نے پناہ دی، لے گئے اندر بٹھا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کا دروازہ پیٹا جانے لگا، انہوں نے کھولا تو ایک لاش لے کر کے لوگ آئے، کہنے یہ آپ کے بیٹے کی لاش ہے، اسے ایک عیسائی نے مار ڈالا۔ بڑے میاں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اب بچے کو وہاں رکھ، تیاری شروع کر دی، اس کی تجہیز، تکفین اور تدفین کی، اور آئے اس کے پاس، کہنے لگے ایسا معلوم ہوا ہے کہ وہ نوجوان مر چکا ہے اور مسلمان تم کو ڈھونڈ رہا ہے، تم چپکے سے آؤ میرے ساتھ، تم کو میں تہخانے میں ٹھہرا دوں۔
اس کو تہخانے میں لے کے ٹھہرا دیا، کھانے پینے کا انتظام کر دیا، اور جب اپنے بچے کو دفن کر چکے قبرستان میں گھر آئے ہیں، پرسا دینے والے لوٹ گئے تو رات کے آخری پہر آئے، اس سے معذرت کی، کہنے لگے کہ میں سمجھتا ہوں تم کو تکلیف ہوئی اکیلے رہ کر کے، تم چلو یہاں سے، میں تم کو پہنچا دوں وہاں جہاں سے تم عیسائیوں میں چلے جاؤ اور مسلمانوں کی پہنچ سے دور ہو جاؤ۔ اس کو کھانا کھلا کر اور کچھ اس کے ساتھ پوشاک دے کر کے، کچھ پیسے دے کر کے اس کو سرحد پار کرائے۔ جب وہ جانے لگا تو اس نے لوٹ کے پوچھا کہ بڑے میاں آپ ہیں کون؟ انہوں نے کہا نہیں مت پوچھو، انہوں نے کہا نہیں بتا دیجئے، آ کے مجھے بڑا احسان ہے۔ کہنے لگے وہ جو نوجوان تمہارے چھرے سے مرا ہے میں اس کا باپ ہوں۔ اس نے ان کا پاؤں پکڑ لیا، کہنے لگے نہیں ہمارے مذہب کی تعلیم ہے، مذہب نے کہا ہے کہ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ۔ اگر کوئی غیر مسلمان تم سے پناہ مانگے تو پناہ دے دو، اور پھر اس کو وہاں تک جا کے چھوڑ آؤ جہاں اس کی جائے امن ہے۔ میں نے اپنے مذہب کے مطابق عمل کیا۔ میں نے یہ واقعہ اس لیے سنایا ہے کہ یہ تاریخ کا مستند ترین واقعہ ہے۔ اس میں مقررین یا مورخین یا ادیب اپنے قلم سے، اپنی زبان سے، اپنے علم سے، اپنے انداز ڈرامائی کیفیت پیدا کر دے، لیکن ڈرامہ نہیں، ایک حقیقت ہے، اور اس حقیقت کی بنیاد، اس کی وجہ وہ تعلیمات ہیں جو اسلام کی تعلیم رہی ہے۔ اسلامی تعلیمات میں عفو، درگزر، معافی، دوسرے کو برداشت کرنا، دوسرے کو نظر انداز کرنا پہلی شرط ہے اور پہلی ضرورت ہے اور پہلی تعلیم ہے۔ میں آپ کو اس سے بھی دلچسپ واقعہ سناتا ہوں۔ خلیفہ اول حضرت عمر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ ان کے زمانے خلافت میں ان کے ایک گورنر نے ایک عورت کا ہاتھ کاٹ دیا۔ انہوں نے اس کو بلوایا گورنر کو اور اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ اس عورت کا قصور کیا تھا، تم نے اس کا ہاتھ کیوں کاٹا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ شاعر ہے اور یہ مسلمانوں کی اور دین کی برائی اپنے اشعار میں کرتے، لوگ پڑھتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا اتنی سی بات پر تم نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا؟ ارے جو لوگ خدا کو نہیں مانتے ہم تو ان کو بھی جگہ دیتے اپنے یہاں، ہم دین لے کر کے آئے ہیں، ہم کو دنیا میں جینا ہے، انسانوں کے ساتھ جینا ہے۔ میرے عزیزو، اس بات کو ذہن میں بٹھا لو کہ جو تعلیم، جو تربیت، جو فکر، جو سوچ بھی رکھو اس کے مطابق تمہارا عمل بھی ہونا چاہیے۔ زبان سے دلیل نہیں دی جاتی، دلیل عمل سے دی جاتی ہے، دلیل کردار سے دی جاتی ہے۔ انسان کا کریکٹر اس کی زبان کی سب سے بڑی دلیل بن جاتا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو یہ بات سمجھی جائے گی کہ انسان کا کریکٹر بھی کمزور ہے، اس میں اخلاق کا وجود نہیں ہے، اور جن باتوں کو وہ تسلیم کر رہا ہے وہ زبانی تسلیم کر رہا ہے، دل میں اس کی جگہ نہیں ہے، کیونکہ زبان شرعی طور پر دل کی ترجمان ہوتی ہے، جو دل میں ہو وہ نکلے زبان سے۔ ایسا نہیں ہے کہ زبان الگ بولے اور دل الگ سوچے۔ جب تک زبان، دل اور نگاہ میں ہم آہنگی نہیں پیدا ہوگی، انسان کا کریکٹر درست نہیں ہو سکتا، اس کی معاشرتی زندگی میں سدھار نہیں پیدا ہو سکتا، اور یہ ساری چیزیں اخلاق کہی جاتی ہیں جن کو قرآن نے خلق کہا ہے۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بلند ترین اخلاق میں ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے ایک عمومی خاکہ رکھا ہے، ایک عمومی تصویر پیش کی ہے، آپ کے ذہنوں میں اسلامی اخلاق کا ایک عمومی تصور پیش کیا ہے۔ آج یقیناً یہ چیزیں آپ کو ڈھونڈنی پڑیں گی، جب آپ ڈھونڈیں گے تو ریٹن ملے گی کتابوں میں،
اور عملی طور پر جب آپ ڈھونڈنے نکلیں گے تو میں تو نہیں کہوں گا مایوسی ہوگی، لیکن مشکل ضرور پیش آئے گی، کیونکہ مسلمانوں کی سب سے بڑی کمزوری ہے کہ انہوں نے عملی طور پر ان اخلاق سے اپنا رشتہ توڑ لیا ہے۔ میں کسی مسلمان پہ تنقید نہیں کرتا، کسی کو میں برا نہیں کہتا، اگر برا کہنے کی باری آئے گی تو میں اپنے کو کہوں گا کہ سب سے برا میں ہوں، ہر کوئی مجھ سے اچھا ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اپنی جگہ پہ کسی کی اچھائی اس وقت تک کارآمد نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کی اچھائی دوسروں تک نہ پہنچ جائے۔ ہم اس لیے دنیا میں برپا کیے گئے ہیں کہ اپنی اچھائیاں دوسروں تک پہنچائیں۔ قرآن جب کہا گیا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت اس لیے بنا کر بھیجے گئے ہو، تمہاری بہتری صرف اس لیے ہے کہ تم لوگوں کو حکم دو بھلائی کا اور ان کو منع کرو برائی سے۔ برائی سے روکنا، برائی کو ختم کرنا، برائی کے خلاف محاذ بنا لینا، متحد ہو جانا اور اچھائیوں کو پھیلانا، یہ دین کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ حضرات اب اجازت چاہوں گا اور اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو بھی اور مجھ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی نافعیت دور دور پھیلائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے دین پہ ہم کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا